الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے دوبارہ ملک شام کا سفر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، میرے پاس مال اور دولت نہیں اور ہم سب پر مشکل وقت آ پڑا ہے، اور یہ تمہاری قوم کا قافلہ تجارت کے لیے نکلنے والا ہے، اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تمہاری قوم کے لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیجا کرتی ہے. کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ تم اس کے پاس جاتے اور اپنے آپ کو پیش کرتے. میرا خیال ہے کہ وہ تمہاری طرف سبقت کرے گی. خدیجہ رضی اللہ عنہا کو چچا بھتیجا کی اس بات کی خبر ہوئی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور کہا، میں آپ کو اس سے دگنی تنخواہ دوں گی جو کسی دوسرے کو دیتی رہی ہوں. ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، یہ روزی ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے بیچ دی ہے. کہتے ہیں کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدق گوئی، امانت اور اخلاق حسنہ کی باتیں معلوم ہوئی تو انہوں نے خود آپ کو بلا بھیجا اور آپ سے طلب کیا کہ ان کا مالی تجارت لے کر شام جائیں، اور وہ آپ کو اس سے اچھی اجرت دیں گی جو دیگر تاجروں کو دیا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور کر لی. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجرت 4 اونٹنی مقرر کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے ساتھ ایک دوسرے قریشی آدمی کو بھی اجرت پر آپ کے ساتھ لگا دیا. آپ کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک غلام بھی گیا جس کا نام میسرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں پہنچے اور اپنا مالی تجارت بیچا تو گزشتہ تاجروں کے مقابلے میں دگنا نفع ہوا، اور جو کچھ خریدنا تھا خرید کر مکہ واپس لوٹ گئے. آپ کے ساتھ میسرہ بھی تھا جس سے اپنی مالکن خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس نفع کی اطلاع دی جو ان کی تجارت سے حاصل ہوا تھا، تو وہ بہت خوش ہوئی. میسرہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق گوئی، امانت داری اور اخلاق حسنہ سے متعلق ساری باتیں بتائی. نیز یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آدمی کے درمیان مال و فروخت کرتے وقت کچھ بات بڑھ گئی تو اس نے آپ سے لات اور عزا کی قسم کھانے کو کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی ہے، اور میں جب کبھی ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں. اس آدمی نے کہا، تمہاری بات مان لیتا ہوں. پھر اس آدمی نے میسرہ سے کہا، اللہ کی قسم، یہ وہ نبی ہے جن کی صفات ہمارے علماء اپنی کتابوں میں پڑھے تھے. راوی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راہب کے عبادت گاہ کے قریب ایک درخت کے سائے میں پڑاؤ ڈالا تو اس راہب نے عبادت گاہ کے اندر سے جا کر میسرہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، قریش کا ایک آدمی. راہب نے کہا، اس درخت کے سائے میں صرف نبی ہی پڑاؤ ڈالتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مالی تجارت فروخت کیا اور اس کے عوض دوسرے چیزیں خرید کر واپس چل پڑے. جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو میسرہ 2 فرشتوں کو دیکھتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آفتاب سے سایہ کیے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مالی تجارت شام سے لے کر آئے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اسے مکہ میں بیچا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے
جب اسے مکہ میں بیچا تو دگنا نفع ہوا۔ ان سب باتوں سے خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی اور ان کے دل میں رغبت پیدا ہوئی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر لیتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے صرف 25 سال پورے کیے تھے۔ یہ واقعہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 اور سیرہ ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 اور 88۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں بات کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا من عند والله اعلم بالصواب۔